اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس شخص پر رشک کرنا جائز ہے؟ حدیث پاک میں صحیح بخاری و مسلم میں یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف دو شخص ایسے ہیں کہ جن پر رشک کرنا جائز ہے۔ یہ کیا حدیث پاک ہے؟ یہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک نمبر 202 ہے۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رجل اتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق ورجل اتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بہا ویعلمہا، متفق علیہ۔ روایت حضرت ابن مسعود سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کے سوا کسی میں رشک جائز نہیں۔ ایک شخص جسے اللہ مال دے تو اسے اچھی جگہ پر خرچ پر لگا دے، دوسرا وہ شخص جسے اللہ علم دے تو وہ اس سے فیصلے کرے اور لوگوں کو سکھائے۔ تو یہاں پر یہ بات پتہ چلی کہ رشک کرنا صرف دو افراد پر جائز ہے۔ ایک ہوتا ہے حسد۔ حسد تو بہت بڑا عیب ہے، گناہ ہے۔ حسد کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس نعمت دیکھیں اور اس سے آپ کو جلن ہو اور آپ کی ایک خواہش ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے، اسے کہتے ہیں حسد۔ اور یہ ظاہر ہے، یہ گناہ ہے کہ آپ کسی اور کے لیے تمنا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو نعمت عطا کی ہے اس پہ آپ کو جلن ہو، اس کا مطلب کہ آپ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے، تو اگر اللہ نے کسی کو بہت مال دیا ہے تو وہ اس سے مال چھن جائے، وہ مفلسی میں آ جائے۔ اللہ نے کسی کو بہت علم دیا ہے تو وہ علم چھن جائے، اللہ نے کسی کو حسن دیا ہے تو وہ حسن چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے، تو یہ تو بالکل جائز نہیں۔ لیکن رشک کرنا جائز ہے دو صورتوں میں۔ وہ یہ کہ اس کے پاس تو مال رہے لیکن اللہ نے جس طرح اسے نوازا ہے اللہ مجھے بھی عطا فرمائے۔ اب یہ دو لوگ کون سے ہیں جن پر رشک کرنا جائز ہے؟ ہم دنیا میں ان پر رشک کرتے ہیں جن کے پاس بہت بڑا بنگلہ ہو، بہت اعلیٰ گاڑی ہو، دوسری نعمتیں ہوں، کسی کے پاس بہت بیٹے ہوں اور آپ کے پاس بیٹیاں ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں حضور نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ صرف دو افراد ایسے ہیں جن پر وہ رشک کرے، یعنی اس کے لیے یہ جائز ہے، یہ پسندیدہ ہے کہ وہ چاہے کہ جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دو افراد کو اپنی نعمت سے نوازا ہے مجھے بھی عطا فرمائے۔ وہ دو لوگ کون ہیں؟ وہ ایسے شخص پر رشک کرنا کہ جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر کوئی بہت بڑا مالدار شخص ہے اور وہ صرف فورن ٹورز مارتا ہے، وہ اپنی عیاشی اور عیش و عشرت پر پیسہ لگاتا ہے، کھانے پینے لباس پر لگاتا ہے، ایسے مالدار پر رشک نہیں، بلکہ وہ مالدار جسے اللہ نے پیسہ دیا ہے اور وہ اس پیسے سے مسجد کی تعمیرات کرواتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، مدارس میں پیسہ لگاتا ہے اور دیگر فلاحی کام کرتا ہے، تو ایسے شخص پر رشک کرنا جائز ہے۔ بالکل اسی طرح ایک ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے اور وہ علم کے ذریعے لوگوں کے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو دین سکھاتا ہے، تو یہ جو علم ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی فضیلت ہے، ایسے علم پر بھی، ایسے شخص پر بھی رشک کرنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی ایسا علم عطا فرما کہ جس کے مطابق فیصلے کروں اور لوگوں کو دین سکھاؤں۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ ہم اسے اگر ہر ایک اس کے مطابق عمل کرے تو پھر ان دو چیزوں کے علاوہ جتنی نعمتیں ہمیں لوگوں کے پاس نظر آتی ہیں، چاہے وہ بہترین گاڑی ہے، بنگلہ ہے، مال و دولت ہے، پیسہ ہے، جو بھی ہے، وہ ہم اس پر رشک کرنا چھوڑ دیں اور صرف ان دو چیزوں کو اپنے مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔